حیدرآباد کا اگر ایک مختصر سا تعارف پیش کروں، سر آپ کی خاص سماعتیں درکار ہوں گی کہ حیدرآباد چمپئی صبح اور سرمئی شاموں کا شہر دل فریب، جہاں کی ہوائیں دن کا آغاز جمخانہ سے متصل دربار غنی کی مسجد سے گونجنے والی اذان فجر سے کرتی ہیں، اور ٹھنڈی سڑک پر لگے سایہ دار گھنے درختوں کی قطاروں میں بسے ہوئے پنچھیوں کو جگاتی ہیں، تو ان کے چہچہے رانی باغ کی عیدگاہ کے دالانوں اور میناروں سے گونج لے کر یوں چہار جانب پھیلتے ہیں کہ کوئی گونج شاہی بازار سے حاجی کی ربڑی کی چاشنی لے کر اور جہاں بھر کی خوشیوں کی لین دین لیے ایشیا کے سب سے بڑے بازار ریشم گلی کے پیچ و خم اور نازنینوں کی کلائی میں چوڑیوں کی کھنک بن جاتی ہے۔ کوئی گونج چاندنی بازار کی بلکھاتی سڑک پر گھومتے جھومتے بمبئی بیکری کے کیک کی مٹھاس لے کر اسٹیٹ لائف کی عمارت کے نمائندہ ہوادان میں سے گزرتی ہوئی آٹو بھان کی شاہراہ عظیم پر نو آراستہ دکانوں کو، نگاہوں کو رعنائی بخشنے والے مسافروں کی سماعتوں میں شہر کی تہذیب و ثقافت کا گیت سناتی ہے۔ کوئی گونج ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے اسٹوڈیوز میں صبا اکبر آبادی، حمایت علی شاعر، قابل اجمیری، محمود صدیقی، انور بریلوی، حبیب ارشد اور ڈاکٹر عتیق احمد جیلانی کے سخن میں ڈھلتی ہے، تو کبھی محمد عزیز، غلام نبی عبداللطیف، فیروز گل، سلیم جاوید اور عارف انصاری جیسے فنکاروں کی ساز و آواز میں ڈھل کر جہاں بھر میں اس شہر کا تعارف بن جاتی ہے۔ اور آج اسی گونج نے سخنوروں اور سخن پروروں کو جیمز ٹی وی کے مشاعرے وقار سخن میں مدعو کیا ہے۔ میں بحیثیت نقیب محفل اور میزبان حاضرین کو خوش آمدید کہتا ہوں، لیکن باضابطہ ایک خطبہ استقبالیہ کے لیے میں آج کی اس محفل کے مہمان اعزازی اور میزبان اعزازی پروفیسر مرزا سلیم بیگ سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر گرامی محفل پروفیسر ڈاکٹر عتیق احمد جیلانی صاحب اور ڈگنیٹی آف ڈگنیٹریز، ہم سب کی آواز جن کی آواز میں جا کر گم ہو جاتی ہیں، اور وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ آئین جمع مردی ہے حق گوئی و بے باکی، اس کی عملی مثال جناب خالد معین صاحب اور وہ تمام اہل قلم جو کراچی سے تشریف لائے، ان میں ہماری بھابھی صاحبہ بھی ہیں، اور ہمیشہ میں ان کی اور ان کے شوہر جناب فراست بھائی کی محبتوں کا مقروض رہتا ہوں، اور اسی میں مست ہوں، اور اس کو ادا کرنے میں اپنی نالائقی کو آگے رکھتا ہوں کہ محبتوں کا قرض ادا نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ تو ان کی آمد میرے لیے ظاہر ہے کہ بہت ہی دل خوش کن خبر تھی، تو اسی لیے میں سلام کے لیے حاضر ہوا، اور ایک ایسی شخصیت جو ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں کہ تقریباً 60-70 برس، جو کہ ابھی ہماری طبعی عمر بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ حیدرآباد کی ادبی دنیا کے اتار چڑھاؤ دیکھنے والے، مد و جزر کا سامنا کرنے والے جناب افتخار انجم ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہیں۔ اور وہ جو غالب نے کہا کہ تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں، تو تماشائے اہل کرم دیکھ رہے ہیں، کیسی کیسی محفلیں ان کے سامنے بپا ہوئیں، کیسی کیسی تنظیمیں بنی اور اجڑ گئیں، اور کیسی کیسی نابغہ روزگار ہستیاں آسمان ادب پر طلوع ہوئیں اور غروب ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی دے۔ یہ چلتے پھرتے انسائکلوپیڈیا ہیں اور گواہ ہیں ہماری حیدرآباد کی جو ماضی کی عظیم روایتیں ہیں ان کے، اور بہت سارے بڑے بڑے ایسے واقعات ہیں کہ جنہوں نے یہاں کی ادبی فضا کو کبھی اوپر چڑھایا اور کبھی نیا رخ دیا، یہ ان کا حصہ بھی رہے گا۔ سالک صاحب کی نعت آپ نے ابھی ملاحظہ کی
وہ ان کے براہ راست شاگرد ہیں۔ دیکھیے، ایک چھوٹی سی بات ہے کہ حیدرآباد سے کراچی بہت نزدیک ہے، لیکن کراچی سے حیدرآباد بہت دور ہے۔ یہاں کا آدمی تو دن میں 2 مرتبہ بھی کراچی جاتا ہے اور کبھی کسی تھکن کا اظہار نہیں کرتا، کیونکہ جو مسرتیں ہم وہاں سے لے کر آتے ہیں، جو محبتیں اور شفقتیں ہم وہاں سے لے کر آتے ہیں، وہ ہمیں تھکن کی طرف سوچنے کا، دیکھنے کا موقع ہی نہیں دیتی۔ لیکن اہل کراچی جو ہے، ان کے لیے حیدرآباد بہت دور ہے، اور یہ اتنا دور ہے کہ سلمان سرور جن کی کہ یہ جنم بھومی ہے، جہاں ان کی چیئر موجود ہے، جب جب حیدرآباد میں تازہ کاری کی بات ہوگی شاعری کے حوالے سے، اور ندرت خیال کی بات ہوگی، اور اعلیٰ شاعری اور اس کے معیارات کی بات ہوگی، تو ظاہر ہے کہ ثروت حسین کا نام سب سے زیادہ لکھا جائے گا، سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ اور جو کہتے ہیں کہ من قبلہ راست کردم بر سمت گج گلاہ، تو جتنے بھی نئے آنے والے ہیں وہ اسی گج گلاہ کو دیکھ کر کے اپنا قبلہ درست کریں گے۔ ثروت حسین کا ذکر کرنے کے بعد کوئی اور ذکر کرنا مناسب نہیں لگتا، لیکن ضروری یہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے سے یہ ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ کراچی کے شعراء نے حیدرآباد کے شعراء کو یاد رکھنا شروع کیا ہے۔ سعید احمد خان آئے تھے، انہوں نے بھی حیدرآباد کے شعراء کو مدعو کیا، کراچی میں بہت اچھا مشاعرہ ہوا، بہت کامیاب مشاعرہ ہوا۔ اور اب یہ ایک چھوٹے سی محفل ہے، یاد رکھیے کہ شہر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اگر کوئی تربیت یافتہ سماعتیں مل جائیں تو چاہے وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، وہ بہت بڑے کراؤڈ پر بھاری ہوتی ہے۔ حیدرآباد کے مشاعروں کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ منتظمین کی جو تعریف ہوتی ہے، شعراء کے چناؤ کی جو تعریف ہوتی ہے، وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن حیدرآباد کی تربیت یافتہ سماعتوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، چونکہ مشاعرے کو اٹھانا اور مشاعرے کو اٹھائے رکھنا ان کا کام ہے۔ انہی کی حوصلہ افزائی، انہی کی داد، انہی کی تحسین شعراء کو زیادہ سے زیادہ سنانے کے لیے مجبور کرتی ہے۔ اور یہ کام ایک دن یا 2 دن میں نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت ساری تنظیمیں ہیں جہاں کے ہم سب کے ذوق کی تربیت ہوئی ہے، اور اب جو آئیکن حیدرآباد کے لیے بن گیا ہے اور وہ ہے جیمز ٹی وی۔ میں تو ایک بار میں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے جیمز ٹی وی کی کوئی تقریب اٹینڈ نہیں کی ہے، آپ وہاں مدعو نہیں ہوئے، تو سمجھیے کہ ابھی کچھ کمی ہے، ابھی کوئی ایک آنچ کی کمی ہے کہ جو ابھی پوری ہونا باقی ہے۔ اس کا سبب کوئی خوش گمانی نہیں ہے، اس کا سبب وہ کام ہے اور وہ سلیقہ ہے جو ہر کام میں نظر آتا ہے۔ دیکھیے، بہت سارے وسائل بھی ہمیں ملتے ہیں، ہم جم خانہ کے مشاعرے کرتے ہیں، ہم نے دیال داس میں مشاعرے کرنے والی ٹیم کے ساتھ بھی میں رہا ہوں، ساجد رضوی اور ہم نے مل کے جم خانہ کے مشاعرے بھی کیے ہیں، بلدیہ حیدرآباد کے بجٹ سے بھی ہم نے مشاعرے کیے ہیں، لیکن جو یعنی حق ادا کرنے والی بات ہے، یعنی مشاعرے کو اس کی روح کے مطابق آراستہ کرنا اور اس کی روح کے مطابق اس میں سامعین، باذوق سامعین بلانا، اور پھر یہ کہ ایک ڈیکورم کے ساتھ اس کو پیش کرنا، اور پھر جدید ڈیجیٹل ورلڈ ہے، اس میں ان کے پروموز بنانا اور ان کو باقاعدہ مشتہر کرنا، یہ کام اس سے پہلے، جیمز سے پہلے کسی نے نہیں کیا، اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ دور دور تک کوئی اور کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ ہمت سے زیادہ
اس میں ذوق کا کام ہے. اور میں نے عرض کیا نا کہ بہت زیادہ وسائل کے ساتھ بھی ہم نے پروگرام کیے ہیں، اس میں شک نہیں، اور وہ بھی اچھے پروگرام تھے، لیکن یہ کہ ایک باقاعدہ ذوق اور ایک ٹیم. جب ہم کہتے ہیں کہ فصل اچھی ہوئی ہے تو ہم بہت ساری چیزوں کی تعریف ایک ساتھ کر دیتے ہیں. یعنی اچھی زمین ہے، وقت پر بیج دینا ہے، پانی دینا ہے، کیڑوں سے بچانا ہے، وقت پر اس کی کٹائی کرنا ہے، یہ سب چیزیں ایک جملے میں آ جاتی ہیں کہ فصل اچھی ہوئی ہے. اسی طرح سے جو مشاعرے اچھے ہوئے ہیں وہ اچھے ہیں اور اس میں پوری ٹیم کی تعریف شامل ہے. لیکن جیمز کے لیے یہ جملہ کم پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ یہاں ایک ایک آدمی اپنے فن کا ماہر جمع ہے. آپ ان کی عمروں پر نہ جائیں، چونکہ وہ جو ہے کہ یعنی عمر تو بہرحال میری ان بچوں سے زیادہ ہے، تو لیکن مجھے یہ کچھ نہیں آتا. میں بالکل ایک ہونت آدمی کی طرح سے جب دیکھتا ہوں کہ یہ کام کس طرح سے ہوا ہے تو میں انہی لوگوں سے بالکل ایک لے مین کی طرح سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ لوگوں نے کیسے کیا. یہ اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں ان لوگوں میں سے کبھی اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے، شمار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جو اپنی نوجوان نسل کے ولن ہوتے ہیں. میں ان کے ساتھ رہ کر ان کے سے سیکھنے کے عمل کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں بجائے اس کے کہ ان کو کرٹیسائز کرنے کی. اب ایک اور چیز ہے، وہ ہے مخالفت. مخالفت کوئی کسی کی بے سبب نہیں کر سکتا. دوستی بے سبب ہو سکتی ہے، مخالفت واحد چیز ہے جس کے لیے کوئی جواز ہونا چاہیے، اور وہ جواز یہ ہے آپ کا کام. آپ کام کریں گے تو کچھ لوگ آپ کو تعریف کریں گے، آپ کی تحسین کریں گے، آپ کو آگے بڑھنے کا جذبہ دیں گے، حوصلہ دیں گے، اور کچھ لوگ مخالفت کریں گے. تو میں تمام دوستوں سے یہی کہوں گا کہ تھوڑا سا تحمل سے کام لیں، دل بڑا رکھیں اور لوگوں کو کام کرنے کا اسپیس دیں، اور جو جس کی جائز تعریف بنتی ہے اس میں بخل سے کام نہ لیں. اور ٹائم پہ آیا کریں. ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ میں نے کہا کہ یہ حیدرآباد کا آئیکن ہے، اور آج تو خالد معین صاحب کے سر یہ صحرا جاتا ہے کہ انہوں نے اس محفل کو سجانے کے سبب بنے. لیکن یہ کہ اور لوگ بھی اگر حیدرآباد کو وزن دیں اور توجہ دیں تو ان کے لیے بھی جیمز کی ٹیم اسی طرح سے اپنے کشادہ بازوؤں کے ساتھ استقبال کرنے کے لیے مستعد پائیں گے، اور اسی طرح سے اسی جوش اور اسی جذبے کے ساتھ یہ انہیں بھی ویلکم کریں گے. اور اس کا سبب یہ وقار احمد وقار کی مقناطیسی شخصیت ہے کہ ان کو کسی سے کوئی شکایت نہیں. ان سے شکایتیں ہیں لوگوں کو، جیسے مجھے ہے، لیکن ان کو کسی سے شکایت نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں انہیں آگے سے آگے راستے نظر آتے ہیں اور وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جو ہم جیسے لوگ جو کچھ نہیں کرتے وہ شکایتیں کرتے رہتے ہیں. تو میں وہ لوگ جو میری اس آواز کو سن رہے ہیں وہ شکایت کرنے والوں میں سے نہ بنیں، وہ کام کرنے والوں میں سے بنیں. تو ہو سکتا ہے کہ حیدرآباد کا ماحول جو اس وقت اتنا برا لگ رہا ہے شاید اتنا برا نہ رہے. ان چند کلمات کے ساتھ میں آپ سب کو، کراچی سے آنے والے تمام محترم لوگوں کو، ان میں شاعرات بھی ہیں، شعراء بھی ہیں، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور وہ تمام جو ہمارے دوست احباب جو بھی راستے میں ہیں نماز پڑھ کے اور پھر وہ جب نکلیں گے اپنے گھر سے اور اس محفل کا حصہ بنیں گے، ان کو، اور جو یہاں آ چکے ہیں ان سب کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. سر بڑی نوازش، سر نوازی. اور ناظرین کرام، سردی کے باعث بھی لوگ سکڑتے جا رہے ہیں. اچھا، یہ ایک بات میں عجیب سی 1992-93 کی آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس زمانے میں طالب علم میں مقرر ہم ہوا کرتے تھے اور تقریری مقابلوں میں
تو باقاعدہ جانا تو پھر آل پاکستان ون کیے، اسکول لیول پر بھی کیے. لیکن 92 کا ایک واقعہ جو مجھے یاد رہتا ہے اور جس کی وجہ سے بہت ساری تبدیلی، جسے کہنا چاہیے شعوری تبدیلی رونما ہوئی. ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، یہ بات شاید ابو کو یاد نہ ہو لیکن میں بتاؤں آپ کو، ہمارے استاد ہوتے تھے، نام نہیں لوں گا میں. تو انہوں نے کہا میاں تقریر کرنے میں سب سے آسان بات یہ کہ جتنے بھی لوگ سامنے بیٹھے وہ سمجھ لو سب گدھے ہیں اور آپ بولے جائیں، پھر آپ دیکھیے کتنا اچھا بولیں گے، آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہوگا، کانفیڈنس لیول آپ کا کہاں پہنچا ہوا ہوگا. یہ بات جا کے میں نے ابو کو بتا دی، عام طور پر شیئر کرتے تھے ہم چیزیں. تو ابو نے کہا میاں گدھوں کے سامنے اگر بولو گے تو گدھوں جیسا ہی بولو گے، اس لیے آئندہ جب بھی بولو تو یہ سوچ کے بولو کہ تمہارے سامنے تم سے زیادہ با علم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر تمہاری بات علم والی بات ہے. تو الحمدللہ اگر آج کچھ بولنے کا قرینہ اور سلیقہ ہے تو وہ یہ کچھ باتیں ہیں جو کہ گراہ سے باندھ رکھی ہیں اور وہ سلیقہ دیتی ہیں، وہ طریقہ دیتی ہیں، قرینہ دیتی ہیں اور ہم یہ سیکھتے چلے جاتے ہیں.